فون بھی نہ آپ کہیں جا کے دے دیں اس کے ایویڈنس کے لیے. حسن, خواجہ محمد آصف صاحب, یہ سوال چوہی صاحب آپ کے لیے بھی ہے, اور حسن سے تو میں پہلے پوچھ لوں. میرے لیے کیا سوال ہے؟ نہیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس چوہی صاحب. سوال خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. قوم برسوں سے جو ہے فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی, برسوں کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے, طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی تو توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانی کا شیوا بنے, آمین. اب سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہے, یہ جب جنرل باجوہ کور کمانڈر تھے, ہمیں ہمارے رپورٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے چیف آف سٹاف تھے. اس کے بعد ان کی جنرل ڈی جی سی پوسٹ پروموشن ہوتی ہے ایز اے میجر جنرل, پھر وہ لیفٹنٹ جنرل, پھر کور کمانڈر, پھر اے جی اینڈ آل دیٹ. ہائی مطلب کہ سینسٹیو عہدوں کے اوپر ان کی ساری ترقی ہوتی ہے. سو افواج پاکستان کے اندر اپنا بڑا مربوط سسٹم ہے کہ وہ آفیسرز کے اوپر بھی ساری نظر رکھی جاتی ہے. خواجہ محمد آصف صاحب بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب, آپ کو پتا ہے قائد نے بھی نام لیا تھا باجوہ صاحب کا. سو یس, میں آپ سے بھی پوچھوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں باجوہ صاحب جو چیف آرمی اسٹاف تھے, ظاہر انڈر کمانڈ تو انہی کے تھے نا, مطلب نیچے جو جتنا بھی جنرل اسٹاف آفیسرز ہیں ان کے اوپر نظر تو ایک چیف رکھتا ہے اس کا, مطلب آج کل ظاہرہ چیف آرمی اسٹاف ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بھی روپن کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیشن میں فیوچر کو؟ دیکھیے, کیونکہ یہ سٹنگ منسٹر فار ڈیفنس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میرے اوپر مت الزام لگائیے گا. میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بیسکلی جنرل باجوہ کو, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ کلب ہو چکے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر, ان کو وہاں سے پاور مل رہی تھی, تو یہ بائی پاس کر رہے تھے مختلف چیزوں کے اندر جنرل باجوہ کو. اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ انہوں نے ان کو تبدیل کرنا چاہا, تو پھر عمران خان صاحب نے ریئیکشن بھی دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسے تبدیل نہیں ہو سکتا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تبدیل کرنا تو پھر نہیں تبدیل کرنا. فیض حمید صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کو ایک کور کا سٹیٹس دلوا دیا جائے تاکہ وہ کہیں کور کمانڈر کو کور ہی کمانڈ نہ کرنی پڑے. اور رہا سوال کہ ان کے سٹاف آفیسر رہے تو بالکل رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرحوم والد کے دوست بریگیڈیئر فاروق صاحب, ان کا جو کہ سسر تھے, جو سسر تھے جنرل فیض حمید کے, ان کا, اور جنرل اعجاز امجد صاحب جو کہ سسر تھے جنرل باجوہ کے, دے ور ویری کلوز. میں ان کی رشتہ داری میں نہیں جاتا. اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, اس طریقے سے وہ ان کے سٹاف آفیسر بن گئے تھے کہ قابل اعتماد ہے, جو چیزیں گھر کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو رہا سوال کہ جناب کیا وہ جنرل باجوہ کو بائی پاس کر رہے تھے بار بار, پھر خواجہ آصف صاحب کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ خواجہ صاحب اس کا جواب دیں گے, میں نہیں دوں گا, لیکن میں گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ بریگیڈیئر فاروق اور جنرل اعجاز امجد دے ور ویری کلوز, مرحوم جو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بریگیڈیئر فاروق صاحب کو, تو یہ ان کا تعلق تھا. میں دیکھیں کہ 27 نومبر 2022 کو جنرل فیض ریٹائرڈ ہوئے, اور اس کے بعد آپ کا عامی چیف بنے, اور اس سے پہلے باجوہ صاحب کا ایک ریٹائرمنٹ تھا, اس کے اندر آگے جو چارج لگا ہے اس وقت جو ہے وہ لگا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد. نہیں 2017 سے آنورڈ, نہیں 2017 کے آنورڈز جو ہے آپ کا نہ پولیٹیکل مینیورنگ کا چارج ہے, نہ کرپشن کے چارج ہے, وہ آپ کا اسپیسیفک چارج ہے جو 2017 مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز جو ہے, یا اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے رانگ فل لاس ایک شخص کو کیا ہے. یہ وہ چیز جو ہے, یہ وہ پیریڈ ہے جو 27 نومبر 2022 کے بعد کا پیریڈ ہے. اب 27 نومبر 2022 کے بعد جو ہے نہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, اور نہ ہی جنرل فیض جو تھے ان کے نیچے لا فل کمانڈ کے نیچے تھے, وہ بھی ریٹائرڈ ہو چکے تھے. تو یہ جو سارے کیس کلب ہوگا, میں بتا رہا ہوں, خبر صاحب کو بتا رہا ہوں, بشرا بیگم کا کیس کلب ہوگا اس کے ساتھ, سن لیں, آپ فکر نہ کریں, وہ کیس کلب ہونا ہے اس کے ساتھ. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے سامنے چارج آیا ہے وہ آیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا, یعنی کہ 27 نومبر کے بعد جو ہے. تو لہذا اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ جی آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی لے کے جائیں گے, اور وہ بھی جو چیز جو ہے کہ جو آپ نے سروس کے دوران کر کے آپ کمانڈ کے اندر کیا ہے اس کے اندر تو چارج ہی نہیں آیا نا, چارج تو آیا اس کے بعد. دوسرا یہ ہے خبر میں, آپ جس طرح میں نے پہلے ایمبیشس پہ, جتنے بھی انٹیلیجنس کے دنیا کا ایک پرنسپل جو ہے, نہ وہ ایکسپوجرز کی طرف جاتے ہیں نہ ایمبیشس کی طرف جاتے. اب جو کابل کی پکچرز آئی تھی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی, کہ جس طرح ان کا تھا, وہ ہمارے پلے آج تک اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اس سے بھی میں نے جو آپ کو اپنا ایک بنایا تھا کہ نہ ایمبیشس ہونا چاہیے نہ اتنا ایکسپوجر ہونا چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے اندر تھی, اور ان کا ڈائریکٹ کوآرڈینیشن
جو تھی وہ خود ہی لوگوں کے ساتھ وہ کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کا ریزلٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. سر صحافیوں کے ساتھ رابطے تھے ان کے، کس کے رابطہ نہیں تھا؟ وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یو ایس کی طرف سے پاکستان کو ایک بڑی فائنینشیل ایڈ ملی ہے، اور یہ جو فائنینشیل سپورٹ ملی ہے پاکستان کے جو F-16 فائٹر جیٹس ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے، ان کے اندر ظاہر ہے جو کمی بیشی ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. وہاں سے جو آلات ہیں، ماڈرن آلات، وہ ہمیں ملیں گے، تو اس کے اوپر بات کریں گے.